بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم دن ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کا دن کی اہمیت بڑھ گئی ہے کیونکہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے جس میں سول اور عسکری قیادت کو جمع کیا گیا ہے۔ اس دن کی اہمیت اتنی کیوں بڑھ گئی ہے کیونکہ چند اینکر پرسن، چند میڈیا پرسن جو مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے کل سے یہ خبریں دینا شروع کر دی ہیں کہ آج کے سلامتی کمیٹی اجلاس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو کل قومی اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی جاتی ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اس کے خلاف۔ اس قرارداد کی کیا کوئی قانونی حیثیت ہے؟ تو ابھی تک جتنی بھی قراردادیں آئی ہیں قومی اسمبلی سے، اس قرارداد کی کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں۔ اگر اس طرح کی قراردادوں سے فیصلے ریورس کیے جاتے تو اس سے پہلے بہت سی حکومتیں سپریم کورٹ کے فیصلے ریورس کر دیتی، جس میں سے یوسف رضا گیلانی کا جو آیا تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، تو اس ٹائم تو پیپلز پارٹی حکومت میں تھی اور مضبوط حکومت میں تھی۔ اس ٹائم قومی اسمبلی میں قرارداد آتی اور وہ فیصلہ ریورس ہو جاتا۔ پھر میاں محمد نواز شریف کی اگر ہم بات کریں، اگر جو انہیں سزا ملی تھی، اگر اس قراردادوں سے فیصلے ریورس ہوتے تو میاں محمد نواز شریف کی سزا کا فیصلہ بھی ریورس ہو چکا ہوتا۔ اس قرارداد کی قانونی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایک علامتی قرارداد ہے۔ کسی ادارے کو اگر پریشرائز کرنے کے لیے آپ کہیں تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ ان کو دکھانے کے لیے یہ دیکھیں ہم سب ایک متفقہ ہیں، ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں، ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ ابھی تک جو حکومت کی ضد ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ اگر اس قرارداد کے تناظر میں ہم دیکھیں تو اس سے پہلے آرمی چیف سے ملاقات کرتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر، تو اس کے بعد یہ قرارداد پیش کی جاتی ہے اور یہ سب ڈیلیٹ دکھانے کے دانت کچھ اور ہے اور کھانے کے دانت کچھ اور ہیں۔ یہ وہی حال ہے، پہلے آرمی چیف سے ملا جاتا ہے، اس کے بعد قرارداد پیش کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو کچھ میسج دیا جا سکے۔ اس میسج کے بعد کل سے حامد میر صاحب کو ہم سن لیں، ندیم ملک صاحب بہت بڑے بڑے انکشاف کر رہے ہیں آج کل، اس کے بعد طلعت حسین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جو قومی سلامتی کی میٹنگ ہے اس میں بڑے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ آج کی قومی سلامتی کی جو میٹنگ ہے اس میں بڑے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ کیا جو بھی ہے، جو ایک آج کی میٹنگ ہے، کل یا پرسوں پتہ چل جائے گا کہ حکومت الیکشن کرواتی ہے کہ نہیں کرواتی، کیوں حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ کیونکہ کل شہباز شریف صاحب نے لائر جہاں پہ کمپلیکس کا افتتاح کیا ہے، وہاں شہباز شریف صاحب نے کھڑے ہو کے تقریر کی ہے کوئی بھی سیاسی جماعت الیکشن سے نہیں بھاگتی، اگر وہ بھاگے گی تو وہ سیاسی جماعت ختم ہو جائے گی، بس ہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ تو نہیں انہوں نے کہا، لیکن وہ ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ فل کوڈ بنایا جائے، فل کوڈ بنایا جائے۔ اب مسلم لیگ نون کو فل کوڈ سے کیا امیدیں ہیں؟ بہت سی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں کیونکہ ججز صاحبان پہ ان کو امیدیں ہیں، شاید جو جج صاحبان نے اس کے پہلے فیصلہ دیا ہے، نون لیگ کو اس سے امیدیں ہیں کہ شاید الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے۔ اب مسلم لیگ نون کا کہنا یہ کہ پورے ملک میں ایک دن الیکشن ہونا چاہیے، جس پہ اسد قیصر صاحب نے تجویز بھی دی ہے کہ ٹھیک ہے ہم قانون سازی کرتے ہیں، پنجاب کا الیکشن کروا لیتے ہیں، کے پی کے کا الیکشن کروا لیتے ہیں، ہم حلف نہیں لیں گے، اس کے بعد ملک کا الیکشن کروائیں، جب سب کے ساتھ ہو تب ہم حلف لے لیں گے۔ لیکن مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں اس ٹائم فل بکلاہٹ کا شکار ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ کل جو قرارداد پیش کی گئی، اگر آپ اس قرارداد کو دیکھیں سوشل میڈیا پہ وہ گھوم رہی ہے، گردش کر رہی ہے، تو اس پہ دستخط آپ کو نظر آئیں گے جس میں میرا خیال ہے 44 یا 60 بندوں کے دستخط ہیں۔ اس میں کسی بھی امپورٹنٹ سیاستدان کے دستخط آپ کو نہیں ملیں گے، اگر آپ ڈھونڈیں گے بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس قرارداد میں میاں محمد شہباز شریف صاحب کے دستخط آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، بلاول بھٹو صاحب کے دستخط آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، خورشید شاہ صاحب کے آپ کو دستخط کہیں نظر نہیں آئیں گے، رانا ثناء اللہ صاحب کے دستخط میں ڈھونڈتا رہا ہوں مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ جو میجر پلر ہیں سیاست کے، ان کے آپ کو دستخط کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اب آج اگر قومی سلامتی کی جو میٹنگ ہے اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کل تک ہمیں پتہ چل جائے گا کیا فیصلے ہوتے ہیں، کیا اعلامیہ نکلتا ہے۔ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں اعلامیہ نکلتا ہے کہ جی ملک میں سیکیورٹی کی بہت غمگین صورتحال ہے اور اس کے تنازل میں ہم فوج نہیں دے سکتے، ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، تو یہ سپریم کورٹ کو کیا میسج جائے گا؟ تو سپریم کورٹ تو واضح کر چکی ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے بھی کل پھرتیاں دکھانا شروع کر دی ہیں، الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق جاری کر دیے ہیں۔ اس ٹائم اگر کسی صحیح
کوئی مزے لے رہا ہے تو وہ ہے الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن تیل اور تیل کی دھار دیکھ رہا ہے. جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے الیکشن کمیشن اس پلڑے میں چلا جاتا ہے. اب الیکشن کمیشن نے دیکھ لیا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ من و من عمل کرنا ہے. ابھی تک انہیں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا پلڑا بھاری ہے, تو وہ فیصلے پہ من و من عمل کیے جا رہے ہیں. انہوں نے ضابطہ اخلاق جاری کر دیے ہیں. ضابطہ اخلاق جاری کرنے کا مطلب ہے کہ الیکشن کی تیاریاں انہوں نے کہہ دی ہے کہ فوج سپریم کورٹ کے سربراہ کے خلاف کوئی بھی کمپین نہیں کی جا سکتی, کوئی بات نہیں کی جا سکتی. الیکشن کمیشن کے خلاف اجتناب کیا جائے. باقی جو ضابطہ اخلاق ہوتے ہیں کہ فنڈنگ جو بھی ہے سارے ضابطہ اخلاق انہوں نے جاری کر دیے ہیں. تو اب الیکشن کمیشن دیکھ رہا ہے اب 10 اپریل کو 11 اپریل کو پتہ چل جائے گا کہ آپ الیکشن کمیشن کو پیسے دیتے ہیں نہیں دیتے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے کل کہہ دیا ہے کہ ہم خط و کتابت نہیں کریں گے کیونکہ سپریم کورٹ کا واضح حکم نامہ ہے, اس پہ عمل درآمد ہو. الیکشن کمیشن صحیح اس ٹائم انجوائے کر رہا ہے دونوں طرف, بلکہ تینوں طرف. جس سائیڈ پہ بھی ان کو پلڑا بھاری لگتا ہے الیکشن کمیشن اس پلڑے میں چلا جاتا ہے. تو حکومت اس ٹائم مکمل سناٹا چھایا ہوا. حکومت کو سمجھ نہیں ہے حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے. حکومت ریفرنس لانے کا سوچتی ہے چیف جسٹس کے خلاف, تو شاہد خان عباسی نے اس ریفرنس کی مخالفت کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی ججز کے خلاف ریفرنس ہو. حالانکہ میاں نواز شریف میرے قائد ہیں, تو اب مسلم لیگ نون میں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. تو آنے والے دنوں میں اگر کوئی پاکستان میں ایک زرداری سب پہ بھاری والا جو نعرہ تھا وہ کامیاب ہو گیا ہے. زرداری صاحب نے اپنے تمام جو بدلے لینے تھے وہ لے لیے ہیں. جن جماعتوں سے بھی انہوں نے بدلے لینے تھے, جن کے ساتھ ان کو مسئلہ تھا, ان زرداری صاحب نے صحیح ٹائم پہ مسلم لیگ نون کا خاتمہ کر دیا ہے. مسلم لیگ نون جو اس ملک کی ایک بڑی جماعت تھی, زرداری صاحب نے اس کو ایک ایسے کنویں کے منہ پہ لا کے کھڑا کر دیا جس کو صرف ایک ہلکے سے دھکے کی ضرورت ہے, پوری جماعت اس کنویں میں گر جائے گی. جتنے بھی مسلم لیگ نون نے سروے کرائے ہیں, میاں شہباز شریف اپنے طور پہ کئی سروے کرا چکے ہیں, اس سروے میں جو اب پوزیشن مسلم لیگ نون کو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں بڑی مشکل سے مسلم لیگ نون 50 سے زیادہ سیٹیں حاصل نہیں کر سکے گی. یہ مسلم لیگ نون کے 3 سروے ہیں, اس 3 سروے کا رزلٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ انسرائے کی خبر ہے کہ مسلم لیگ نون نے سروے کرائے. اس سروے میں جو بات انہیں کھل کے سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ 50 سے زیادہ سیٹیں پنجاب میں حاصل نہیں کی جا سکتی. تو پنجاب میں مسلم لیگ نون کا صفایا ہو چکا ہے اس ٹائم, تو اس لیے مسلم لیگ نون کسی بھی قیمت پہ الیکشن پہ نہیں جانا چاہ رہی. مسلم لیگ نون ہر طرح چاہ رہی ہے کہ اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے. تمام اتحادی جماعتوں کو منا رہی ہے, کوشش کر رہی ہے. ابھی تک تو ان کے اتحادی مانے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو غبارہ ہے اتحادیوں کے اس میں سے ہوا نکلنے والی ہے بہت جلد. آج کی جو اہم ترین دن ہے, جو آج قومی سلامتی کمیٹی کا میٹنگ ہو رہی ہے, اجلاس ہو رہا ہے, اس کے بعد جو اتحادیوں میں سے ہوا نکلے گی وہ آپ بھی دیکھتے جائیں. اس ٹائم پیپلز پارٹی وننگ سٹروک پہ ہے. پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے. پیپلز پارٹی کو اس میں فائدہ ہے. ایک جماعت جو کبھی پنجاب کی سب سے بڑی جماعت تھی, اور پیپلز پارٹی بھی کبھی پنجاب کی سب سے بڑی جماعت ہوا کرتی تھی, تو اسی طرح پیپلز پارٹی ختم ہوئی تھی, اور اسی طرح پیپلز پارٹی نے اپنا وہ بدلہ مسلم لیگ نون سے لے لیا ہے. اور مسلم لیگ نون اب صوبے کی بڑی جماعت رہے گی. ٹھیک ہے, وہ دوسرے نمبر کی جماعت رہے گی 50 سیٹیں, لیکن پیپلز پارٹی پنجاب میں 50 سیٹیں نہیں حاصل کر سکتی. ابھی بھی پیپلز پارٹی بہت پیچھے کی جماعت ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو اس کنویں کو لا کے کھڑا کر دیا جس میں وہ نون لیگ کا خاتمہ ہو جائے گا. پنجاب میں 50 سیٹیں جیتنا مسلم لیگ نون کا ایک خاتمہ ہے, زوال ہے, کیونکہ پھر آپ قومی اسمبلی سے وہ تعداد حاصل نہیں کر پائیں گے جو آپ متعلقہ تعداد حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں, مزید بڑھ گئی ہیں. مسلم لیگ نون کو تو اس ٹائم سمجھ نہیں آ رہی جو ان کے ساتھ ہوا ہے. جس طرح زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنایا, اپنے پرائم منسٹر کے طور پہ سامنے لے کے آئے, اور میاں محمد نواز شریف کو قائل کیا کہ جی ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں. زرداری صاحب کے ساتھ سب کے تعلقات اب ٹھیک ہیں. زرداری صاحب اس ٹائم پاکستان کی سیاست میں ایک امید جو ہے مضبوط پلر ہیں. مضبوط پلر اپنی جو سیاست جو کسی نے اگر کی ہے اس سنا میں اس 1 سال میں تو وہ زرداری صاحب نے کی ہے. زرداری صاحب نے وہ وزارتیں لی ہیں, وہ وزارتوں کا مزہ اٹھایا ہے جس پہ وہ اپنی
مضبوط کمپین کر سکتے تھے. وزارت خارجہ انہوں نے پوری وزارت خارجہ زرداری صاحب کے پاس سے بلاول صاحب نے ریکارڈ دورے کیے ہیں دنیا کے اور اپنے تعلقات دنیا کے ساتھ ٹھیک کیے ہیں. باقی جتنی بھی وزارتیں اگر آپ دیکھیں جس پہ ملبہ گرنا تھا حکومت کا وہ ساری مسلم لیگ نون کے پاس ہیں. اس میں کسی بھی جماعت نے شیئر نہیں لیا. مطلب نہ پیپلز پارٹی کسی مین وزارت میں آئی ہے, نہ پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں مطلب ایم کیو ایم آئی ہے, نہ باپ آئی ہے, نہ جے یو فے آئی ہے. تمام ملبہ اس ٹائم جو مہنگائی کا سارا بل ملبہ ہے وہ مسلم لیگ نون پہ گر رہا ہے. یہ مسلم لیگ نون کو کن لوگوں نے سمجھایا تھا, کن لوگوں نے عقل دی تھی, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. جب مورخ تاریخ لکھے گا تو بہت سی چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی. فی الحال آج جو قومی سلامتی میں ہوگا اس کا جو اعلامیہ آئے گا اس پہ ہی پتہ چلے گا. لیکن مسلم لیگ نون کی جو کمپین تھی, جو ان کے صحافی انہوں نے ایک دن پہلے ہی کمپین چلانا شروع کر دی تھی کہ فیصلہ ہو چکا ہے, قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے. یہاں تک وہ کہہ چکے تھے فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب الیکشن نہیں ہوں گے. اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی لگنے والی ہے یا شاید ملک میں دوبارہ مارشل لاء لگنے والا ہے, تو یہ تو حالات بتائیں گے کہ آئین معطل ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا. کل فواد چوہدری صاحب نے بھی کھل کے بات کی ہے کہ اگر یہ ہوگا تو پھر مارشل لاء لگ جائے گا ملک میں, پھر تو آئین رہے گا نہیں, آئین تو ختم ہو جائے گا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب نگران حکومت کا ٹائم پیریڈ ختم ہوگا, پنجاب کی نگران حکومت کا, تو وہ چیکس پہ سائن نہیں کر سکے گی. وہ کسی بھی چیک جو بھی پیمنٹس کرنی ہوگی, جو سیلریاں دینی ہوگی, اس پہ سائن نہیں کر سکیں گے. یہ آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. تو آئین کو بدلنا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ کو مل بیٹھنا پڑے گا اسمبلی میں, قانون سازی کرنے پڑے گی, قراردادوں سے نہیں ہوگا, قانون سازی کرنی پڑے گی. ابھی تک صدر پاکستان نے بھی اس جو قانون سازی کی اس پہ سائن نہیں کیے. وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے اگر 10 اپریل تک صدر صاحب نے سائن نہیں کیے تو اگر وہ واپس بھیجیں گے پھر ہم بھیجیں گے تو 20 تک وہ قانون بن جائے گا. ابھی 20 بہت دور ہے رانا صاحب, تو ابھی تو بڑے مرحلے طے کرنے ہیں. تو دیکھتے ہیں آج کس مرحلے کو کون طے کرتا ہے. تو اب قومی سلامتی کمیٹی کا جب اجلاس ختم ہوگا اس کے بعد اعلان عمل جو آئے گا اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا ہوگا, کہ آپ الیکشن اب پاسبل ہے, کیا الیکشن نہیں پاسبل, کیا نون لیگ الیکشن رکوانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہو پاتی. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنے دوست احباب کا بہت سا خیال رکھیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.